اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے، سیف ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ کو پتہ ہے 2020 جو کہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ مشکل ترین سال تھا، اور اس سال 2020 میں ہم لوگوں نے بہت سے لوگوں کو کھو دیا ہے۔ اپنی ہر طریقے کی سہولیات سے، اپنی تعلیمی سہولیات سے بہت زیادہ ہم محروم ہو چکے ہیں۔ تعلیمی دوڑ میں ایک میدان میں ہم بہت زیادہ پیچھے ہو چکے ہیں۔ تو اس ہوپ کے ساتھ ہم 2021 میں ہیں، یعنی کہ 2021 میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو ہم سب کے لیے بہت زیادہ سیف رکھے گا، خوشحال رکھے گا، اور 2020 جیسا ہمارا گزرا ہے سال، دوبارہ سے یہ سال 2021 ہمارا بہت بہتر گزرے اس سے۔ امید ہم سب کی یہ ہے، خاص کر آپ لوگ تو چھوٹے بچے ہیں، دعاؤں میں ہمیشہ یہی یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سال کو بہت زیادہ اچھا ثابت کرے۔ تو ویلکم ٹو دا آن لائن کلاس بیٹا۔ اس میں ویڈیو یا آپ لوگ کی اسلامیت کی ویڈیو ہے، ٹھیک ہے، کلاس 3 کے لیے۔ ہمارا یہ ماہ جنوری کی پہلی ویڈیو ہے۔ آپ لوگ کے پاس اسائنمنٹ آف اسلامیت، یعنی کہ اسلامیت کے اسائنمنٹ آپ لوگ تک آ رہا ہے، جس میں ہمارے پاس جنوری میں ابھی آپ لوگ کو ایک چیپٹر اس ویڈیو میں پورا بتایا جائے گا، اس کی ڈیٹیل، جیسے کہ ہجر اسود کی تنصیب، یعنی ہجر اسود کے بارے میں آپ کو ڈیٹیلڈ میں بتایا جائے گا۔ اس کی جتنی مشق ہیں ان کا آپ کو کام بتایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کائنڈلی اس ویڈیو کو پورا آپ نے واچ کرنا ہے اچھے طریقے سے، کہ آپ لوگ اس کو اچھے سے سمجھ سکو، جیسے آپ لوگ کلاس میں بیٹھ کے اپنا لیکچر لسننگ کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ کو اسی طرح سے اس لیکچر کو جو ہم ڈیلیور کر رہے ہیں آپ تک، تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا۔ تو یہ میں آپ لوگ کو کام سٹارٹ کرنے سے پہلے یہاں پہ ایک بات دوبارہ سے ریویو کرواتی چلوں کہ آپ لوگوں نے اپنی سٹارٹنگ اس طرح سے لینی ہے کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے ماہ جنوری کا ٹائٹل پیج بنانا ہے، جیسے کہ آپ لوگ ہر منتھ میں بناتے ہو، ٹھیک ہے۔ ماہ جنوری یا منتھ آف جنوری لکھ کے آپ لوگ اپنا ٹائٹل پیج بناؤ گے، دین آپ نے اس کے بعد چیپٹر کا ٹائٹل پیج بنانا ہے۔ چیپٹر کا نام ہے ہجر اسود کی تنصیب، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کو بتایا جائے گا کہ ہجر اسود کیا ہے اور تنصیب کسے کہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے یہ 2 ٹائٹل پیج بنانے ہیں، نیٹ اینڈ کلین۔ اس کے بعد ہم نے اس چیپٹر سے ریلیٹڈ لیے ہیں مشکل الفاظ کے معنی، یعنی کہ مشکل الفاظ اور اس کے اردو کے معنی آپ لوگ کو بتائے جائیں گے۔ پھر ہے سوال جواب، دین آپ کو سوال جواب بتایا جائے گا جو آپ نے کاپی میں کام اپنے ورک کو ڈن کرنا ہے۔ دین اس کے بعد کتاب کی تمام مشق، یعنی کہ آپ کی بک کی جتنی بھی ایکسرسائز ہے اس میں کوئی بلینکس ہو، کوئی ٹرو فالس ہو، کچھ بھی ہو ایکس وائی زیڈ، وہ آپ کی جتنی مشق ہوں گی وہ آپ کو اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی۔ ویسے اس میں جسٹ خالی جگہ ہیں، فلنگ دا بلینکس ہیں بس، تو وہ آپ کو اس میں ویڈیو میں دکھایا جائے گا۔ کائنڈلی اس ویڈیو کو پورے طریقے سے اچھے سے لاسٹ تک واچ کیجیے گا۔ آئیے ہم اپنے منتھ آف اسائنمنٹ کے فرسٹ اسائنمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کی اسلامیت کی کتاب ہے۔ اسلامیت ہماری سب سے پیاری تیسری جماعت کے لیے، یہ اس بک کو لازمی جو دکھایا جاتا ہے ویڈیو میں، تو اس سے آپ کو یہی لگے کہ بیٹا ہم اس بک سے، اس چیپٹر سے ریلیٹڈ ہم اس بک میں پڑھیں گے ہجر اسود کی تنصیب۔ کائنڈلی میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ آپ نے ورک اسٹارٹ کرنے سے پہلے، اپنا کام اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے لازمی منتھ آف جنوری یا ماہ جنوری لکھ کے ٹائٹل بنانا ہے، نیٹ اینڈ کلین۔ اس کے بعد آپ چیپٹر کا ٹائٹل بناؤ گے ہجر اسود کی تنصیب۔ اس میں ہمارے پاس کیا کیا ہے، اس چیپٹر میں جو آپ کو ایکسپلین کیا گیا ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو مقصد ہے اس چیپٹر کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن تدبیر بیان کرنا۔ ہمارے پیارے نبی کی حسن تدبیر آپ کو اس میں بیان کی جائے گی کہ انہوں نے کتنے اچھے ترین فیصلے کرے ہیں، کہ جنہوں نے بہت بڑی بڑی جنگیں ہونے سے روک دی ان کے فیصلوں نے، ان کے فیصلے اس طرح کے ہوتے تھے۔ تو اس چیپٹر میں آپ کو بتایا جائے گا۔ میں ایک پیراگراف کو 2 ٹائمز جو ہے ریپیٹ کروں گی، اور یہی آپ لوگوں سے میری کوشش وہ ہوگی
ہوپس کہ آپ لوگ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ جن کی ریڈنگ اچھی نہیں ہے، تھوڑی ویک ہے، یا جو وہ اس ویڈیو کو کائنڈلی واچ کریں اور سنیں سمجھیں کہ ٹیچر کس طرح سے بول رہی ہیں اور آپ کو پڑھا رہی ہیں۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 یعنی 35 سال کی تھی کہ مکے میں سیلاب آ گیا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ چنانچہ اس وقت قریش کے تمام قبیلوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو گرا کر دوبارہ بنایا جائے اور اس کی تعمیر میں حرام مال شامل نہیں کیا جائے گا۔ پھر تمام قبیلوں نے اپنا اپنا کام تقسیم کر لیا۔ اس پیراگراف کو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی کہ مکے میں سیلاب آ گیا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ چنانچہ اس وقت قریش کے تمام قبیلوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو گرا کر دوبارہ بنایا جائے اور اس کی تعمیر میں حرام مال شامل نہیں کیا جائے گا۔ پھر تمام قبیلوں نے اپنا اپنا کام تقسیم کر لیا۔ یعنی اس پیراگراف میں فرسٹ پیراگراف میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 35 سال کی تھی، یعنی کہ جب وہ 35 سال کے تھے، 35 ایئرس کے تھے، تو اس وقت مکے میں بہت زبردست سیلاب آ گیا تھا، جس کی وجہ سے یعنی کہ اس سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی جو عمارت تھی اس کو بہت زیادہ نقصان، عمارت کہتے ہیں دیوار کو، اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا۔ تو چنانچہ یعنی کہ اس وقت قریش کے جتنے قبیلے تھے، ان قبیلوں کے جو لوگ تھے، ان سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ خانہ کعبہ کو ہم گرا کر دوبارہ سے السرنو یعنی کہ دوبارہ سے تعمیر کریں، یعنی کہ دوبارہ سے بنائیں، اور اس کی تعمیر میں ہم کوئی بھی حرام مال شامل نہیں کریں گے، بلکہ حلال مال کو شامل کر کے اس کی تعمیر کی جائے گی نئے طریقے سے۔ پھر تمام قبیلوں نے اپنا اپنا کام بانٹ لیا، یعنی کہ ان کو ان کا کام دے دیا گیا کہ آیا آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت حجر اسود کو لگانے پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ یہ جھگڑا اس حجر اسود سیاہ رنگ کا جنت سے آیا ہوا ایک پتھر ہے، اس لیے ہر قبیلہ اپنے ہاتھ سے اسے لگانا چاہتا تھا۔ یہ جھگڑا اس حد تک بڑھا کہ لوگوں نے تلواریں نکال لیں۔ جب 4-5 روز اسی طرح گزر گئے اور کوئی بات طے نہ ہوئی تو ایک بزرگ شخص نے رائے دی کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا، ہم سب اس کے فیصلے پر عمل کریں گے۔ اس رائے کو سب نے پسند کیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت حجر اسود کو لگانے پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ حجر اسود سیاہ رنگ کا جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، اس لیے ہر قبیلہ اپنے ہاتھ سے اسے لگانا چاہتا تھا۔ یہ جھگڑا اس حد تک بڑھا کہ لوگوں نے اپنی تلواریں نکال لیں۔ جب 4-5 روز اسی طرح گزر گئے اور کوئی بات طے نہ ہوئی تو ایک بزرگ شخص نے رائے دی کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا، ہم سب اس کے فیصلے پر عمل کریں گے۔ اس رائے کو سب نے پسند کیا۔ یعنی کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی تو اس وقت مکے میں ایک سیلاب آیا تھا، اس سیلاب سے خانہ کعبہ کی عمارت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا۔ تو اس وقت وہاں کے جو قریش قبیلے کے جتنے لوگ تھے، ان کے سردار تھے، ان سب نے یہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو گرا کر ہم دوبارہ سے السرنو تعمیر کریں، یعنی کہ نئے طریقے سے بنا دیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس کی تعمیر میں کوئی بھی حرام مال شامل نہیں کریں گے، یعنی کہ کوئی بھی حرام مال ہم نہیں لگائیں گے۔ پھر تمام قبیلوں نے اپنا اپنا کام بانٹ لیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے خانہ کعبہ کی تعمیر تو سٹارٹ ہو گئی، لیکن جب حجر اسود کو لگانے کا وقت آیا تو لوگوں میں بہت زیادہ جھگڑا شروع ہو گیا۔ اور حجر اسود کیا ہے؟ ایک کالے رنگ کا پتھر ہے جو کہ جنت سے آیا ہوا ہے۔ تو اسی لیے ہر قبیلے کے لوگ، ہر قبیلے کے سردار یہ چاہتے تھے کہ ہم اس پتھر کو اپنے ہاتھ سے لگائیں اور یہ شرف ہم حاصل کریں۔ یہ جھگڑا اس حد تک بڑھ گیا کہ بہت زیادہ قتل و غارت کے مواقع نظر آنے لگے اور لوگوں نے اپنی تلواریں نکالنا بھی شروع کر دیں، کہ یعنی کہ ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے جیسا وہاں پہ حالات ہو گئے۔
جب 4-5 روز یعنی کہ 4-5 دن گزر گئے اور کوئی بات طے نہ ہوئی، یعنی کہ کچھ بھی نہیں طے ہو پایا کہ کون لگائے گا، کون اس پتھر کو دیوار میں لگائے گا، تو ایک وہاں موجود ایک بزرگ شخص نے اپنی رائے دی کہ کل جو صبح سویرے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا ہم اسی کے فیصلے پر عمل کریں گے، یعنی کہ ہم اسی کے فیصلے کو مانیں گے۔ تو سب نے اس رائے کو بخوبی سے پسند کر لیا۔ خدا کی قدرت کہ اگلی صبح سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ یہ امین ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ خدا کی قدرت کہ اگلی صبح سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ یہ امین ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ یعنی کہ جب حجر اسود یعنی کہ پتھر کو لگانے پہ بہت زیادہ قبیلوں میں، قریش کے قبیلوں میں جھگڑا بڑھ گیا، تو وہاں موجود ایک بزرگ شخص نے اپنی رائے دی کہ کل جو صبح سویرے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہی اب اسی کے فیصلے پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ تھی کہ اگلی صبح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تمام لوگوں نے ایک زبان ہو کر، ایک آواز ہو کر یہ کہا کہ یہ امین ہے، یعنی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، صادق ہیں، اور ان کا جو فیصلہ ہوگا ہم اس فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اس میں اپنے ہاتھ سے اٹھا کر بیچ میں رکھ دیا۔ پھر تمام قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ وہ سب چادر کے کونے پکڑ کر اس پتھر کو اس کی جگہ لے جائیں۔ جب سب کے سب اس چادر کو اٹھائے اس جگہ پہنچے جہاں اس کو دیوار میں لگانا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با نفس نفیس آگے بڑھے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو دیوار کعبہ میں لگا دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے فیصلے سے تمام لوگ خوش ہو گئے، کسی کو شکایت کا موقع نہ ملا۔ جس نے بھی سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی اور ایک بڑی جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اس میں اپنے ہاتھ سے اٹھا کر بیچ میں رکھ دیا۔ پھر تمام قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ وہ سب چادر کے کونے پکڑ کر اس پتھر کو اس کی جگہ لے جائیں۔ جب سب کے سب اس چادر کو اٹھائے اس جگہ پہنچے جہاں اس کو دیوار میں لگانا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با نفس نفیس آگے بڑھے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو دیوار کعبہ میں لگا دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے فیصلے سے تمام لوگ خوش ہو گئے، کسی کو شکایت کا موقع نہ ملا۔ جس نے بھی سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی اور ایک بڑی جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ لاسٹ پیراگراف میں اس میں کہہ رہے ہیں کہ جب جیسے ایک اس بزرگ شخص نے رائے دی کہ جو صبح سویرے خانہ کعبہ میں آئے گا وہی اسی کا فیصلہ مانا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ تھی کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے خانہ کعبہ میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر وہاں جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی قبیلوں کے سردار تھے، وہ سب ایک زبان ہو کر، ایک آواز ہو کر کہنے لگے کہ یہ امین ہے، یعنی کہ یہ سچے اور صادق ہیں، یہ جو کہیں گے ہم اس فیصلے پر راضی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کرا، ایک چادر منگوائی اور اس میں حجر اسود کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے اس چادر کے بیچ میں رکھ دیا، اور پھر تمام قبیلوں کے سرداروں کو بلایا اور کہا کہ وہ سب چادر کے ایک ایک کونے کو پکڑ لیں۔ پکڑنے کے بعد پھر اس پتھر کو اس جگہ لے جائیں جہاں اس پتھر کو لگانا ہے۔ تو سب نے ایسے ہی کرا، اس چادر کے ایک ایک کونے کو پکڑ لیا اور وہاں لے گئے جہاں پہ اس پتھر کو لگایا جانا تھا۔ ٹھیک ہے، جب وہ وہاں لے کر گئے تو ہمارے پیارے نبی با نفس نفیس آگے بڑھے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس حجر اسود کو، میں آپ کو یہاں دوبارہ بتا دوں، حجر اسود ایک کالے رنگ کا پتھر ہے جو کہ جنت سے آیا ہوا ہے، اور یہ ابھی بھی ہمارے خانہ کعبہ میں موجود ہے۔
تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھایا اور کیا کیا، دیوار کعبہ پہ اس پتھر کو لگا دیا۔ اس طرح سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بڑے فیصلے سے جتنے بھی سردار قبیلے کے لوگ تھے، قبیلے کے سردار تھے جن میں بہت من مٹاو تھا کہ بہت لڑائی جھگڑے تھے، تو وہ سب بہت زیادہ خوش ہو گئے، کسی کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملا۔ جس نے بھی سنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، اور اس طرح سے ایک بڑی جنگ ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی، کیونکہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت جب پتھر لگایا جا رہا تھا ہجر اسود، تو بہت زیادہ لوگ جھگڑ رہے تھے آپس میں، اتنا جھگڑ رہے تھے کہ انہوں نے تلواریں بھی نکال لی تھی، قتل و غارت کا موقع ہو گیا تھا۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حسین اور شاندار فیصلے سے کسی کو بھی شکایت کا موقع نہ ملا اور سب خوش ہو گئے۔ تو اسی طرح سے ایک بڑی جنگ، یعنی کہ وہ آپس میں لڑتے، ایک جنگ شروع ہو جاتی، تو وہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گئی۔ تو اسٹوڈنٹس، میں نے آپ لوگوں کو یہ چیپٹر پڑھ کے بتایا ڈیٹیلڈ میں کہ اس میں کیا تھا، بہت آسان سا چیپٹر ہے۔ میں دوبارہ بتا دیتی ہوں، ہجر اسود وہ ہے جو کہ ایک کالے رنگ کا پتھر ہے جو خانہ کعبہ سے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیپٹر کو میں نے ڈیٹیل میں بتا دیا، میں آپ کو یہاں دوبارہ ریویو کر دوں کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنی کاپی کھولنے کے بعد آپ لوگوں نے ماہ جنوری یا منتھ آف جنوری کا ٹائٹل پیج بنانا ہے۔ دین آپ لوگ کیا کریں گے، اپنے چیپٹر کا ٹائٹل پیج بنائیں گے جس کا نام ہے ہجر اسود کی تنصیب۔ اس کے بعد آپ لوگ اپنے کام کی جانب آگے بڑھتے چلے جائیں گے، ساتھ ساتھ اپنے انڈیکس کو بھی ویل مینٹین کریں، پینسل شارپ کر کے آپ لوگوں نے کام سٹارٹ کرنا ہے، نیٹ اینڈ کلین ورک آنا چاہیے آپ لوگوں کا، ٹھیک ہے۔ اور اس کام کو لازمی آپ نے پورا کمپلیٹ کرنا ہے۔ دوبارہ سے دیکھ لیجئے گا کہ کچھ ورڈ آپ لوگ کے مس یا آگے پیچھے نہ ہو جائیں۔ اب ہم آتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی، یعنی کہ مشکل الفاظ پہ، وہ ورڈ جو آپ کو زیادہ مشکل لگتے ہیں اس کے ادھر برابر میں انہوں نے معنی لکھے ہیں، تو آپ جو ہے اس کو میں پڑھ لیتی ہوں، سمجھا دیتی ہوں کہ اس کی میننگ کیا ہے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے تنصیب۔ تنصیب مطلب لگانا، جیسے ہجر اسود میں، یعنی کہ جو آپ لوگوں نے چیپٹر پڑھا اس میں پتھر کا بتایا گیا ہجر اسود، اس کو جب لگایا جا رہا تھا بہت زیادہ جھگڑا ہو رہا تھا لوگوں میں، تو لگانے کو ہم کہتے ہیں تنصیب، یعنی کہ اس کو تنصیب کرنا، لگانا، ٹھیک ہے۔ اب ہے قدرت، یعنی کہ شان الہی، اللہ تعالیٰ کے جلوے، اللہ تعالیٰ کے قدرت، اسے کہتے ہیں شان الہی۔ یک زبان یعنی ہم آواز، ایک زبان ہو کر بولنا، اس کے معنی ایک زبان بھی ہو سکتا ہے، ہم آواز بھی ہو سکتا ہے، تو یہاں پہ آپ لوگ ہم آواز لکھ لو، وہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ یک زبان مطلب ہم آواز، تنصیب لگانا، قدرت شان الہی، یک زبان ہم آواز۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کے سوال جواب پہ۔ سوال نمبر 1 ہے، خانہ کعبہ کی عمارت کو کس چیز سے نقصان پہنچا؟ جیسا کہ آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا تھا فرسٹ لائن میں، کوشچن 1 ہے آپ کا، خانہ کعبہ کی عمارت کو سیلاب کے آنے سے نقصان پہنچا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ میں پڑھ دیتی ہوں، خانہ کعبہ کی عمارت کو کس چیز سے نقصان پہنچا؟ اس کا جواب ہے خانہ کعبہ کی عمارت کو سیلاب کے آنے سے نقصان پہنچا۔ نمبر 2، خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت کس بات پر جھگڑا شروع ہوا؟ اس کا ہم جواب لکھو گے آپ لوگ، خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت ہجر اسود کو لگانے پر جھگڑا شروع ہوا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سیلاب آ گیا تھا اس وجہ سے خانہ کعبہ کی عمارت بہت ڈیمیج ہو گئی تھی، خراب ہو گئی تھی، تو لوگوں نے کیا سوچا کہ ہم اس کو گرا کے دوبارہ سے تعمیر کریں۔ جب وہ تعمیر کرنے لگے تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، یعنی کہ جھگڑا شروع ہو گیا۔ وہ کس بات پہ ہوا تھا؟ ہجر اسود کو لگانے پر ان میں جھگڑا شروع ہو گیا تھا۔ ہجر اسود کہاں لگایا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ہجر اسود کو دیوار کعبہ میں لگایا۔ نمبر 3 ہے، ہجر اسود کہاں لگایا گیا؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ہجر اسود کو دیوار کعبہ میں لگایا۔ یہاں تک آپ لوگوں کے سوال جواب کمپلیٹ ہو گئے۔ اب ہے اس کے بعد خالی جگہ پر کریں، ٹھیک ہے۔ خالی جگہ میں پڑھ دیتی ہوں، خالی جگہ آپ لوگوں کی 4 ہیں۔ نمبر 1، ہجر اسود ڈیش رنگ کا جنت سے آیا ہوا ایک پتھر ہے، سیاہ ہوتا ہے کالا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر سب نے کہا کہ یہ ڈیش ہیں، امین، امین مطلب سچا، صادق۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ڈیش منگوائی، کیا؟ چادر منگوائی، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ڈیش کو دیوار کعبہ میں لگا دیا، حجر اسود۔ یہاں آپ لوگ کا چیپٹر وائنڈ اپ ہو گیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کو بہت پرسکون سے سنا ہوگا اور کائنڈلی اپنا تمام کام کمپلیٹ کر کے لائیے گا۔ اللہ حافظ۔